اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں بخاری میرج سینٹر سے حیدر بخاری بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ادارہ گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹر شدہ ہے اور ہزاروں ملکی اور غیر ملکی رشتے کروا چکا ہے۔ خواتین و حضرات، آج میں انتہائی اہم ٹاپک پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ شادیاں نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ آگے محرم آ رہا ہے، محرم سے پہلے پہلے ہم اپنی جو شادی کرنی ہے، منگنی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے یا جو بھی رسم کرنی ہے ہم اس کو کر لیں، کیونکہ آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے۔ تو آج میں اس کو ڈسکس کروں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ محرم کے دنوں میں شادیاں کیوں نہیں کی جاتی۔ خواتین حضرات، یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے اور بہت ہی سننے والی، سمجھنے والی باتیں ہیں، اور آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ باتیں پہنچانے والی ہیں۔ خواتین حضرات، کیونکہ محرم الحرام جو ہے وہ مہینہ ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس سائڈ پہ کہ جہاں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے مودت کرتے ہیں، کوئی آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، کوئی آپ کا بڑا ہے، کوئی آپ کا پیر ہے، فقیر ہے، آپ کا والد ہے، آپ کی والدہ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی آپ کا ایسا جس کے ساتھ آپ کو دلی محبت ہو، لگاؤ ہو، اس کی ڈیتھ ہو جائے عید والے دن، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، تو آپ کیا کریں گے کہ عید والے دن خوشیاں منائیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ عید منائیں گے لیکن سادگی کے ساتھ منائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عید نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی واجبات میں نے سنت ہے، اور روزے رکھے ہیں ہم نے، نوافل پڑھنے ہیں عید کے اور نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن آپ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، آپ بلکہ غمزدہ رہیں گے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں خواتین و حضرات کہ جن کے عزیز و اقارب جب 1947 کو شہید ہوئے تھے تو 14 اگست ہماری پوری قوم منا رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے گھروں میں اس وقت غم کی کیفیت ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ان مرنے والوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا اور ہمارے اتنے لوگ قید ہوئے تھے اور اتنے لوگ ہمارے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ تو میں نے اسی طرح خواتین و حضرات، میں آپ کو لیے چلتا ہوں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف، کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں غم منایا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اس میں بھی دو نظریے ہیں، میں دونوں نظریے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ غم مناتے ہیں اس لیے کہ امام حسین شہید ہوئے، ان کے اصحاب، ان کے انصار، ان کا کنبہ شہید ہوا، جبکہ اہل سنت حضرات محرم مناتے ہیں، اسی طرح سبیلیں لگاتے ہیں، اسی طرح نظر و نیاز کرتے ہیں، سب کچھ اسی طرح کرتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ ہے کہ وہ غم نہیں مناتے بلکہ وہ خوشی مناتے ہیں۔ خوشی کس لیے مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ امام حسین کو فتح ہوئی ہے۔ یہ دو نظریے ہیں خواتین و حضرات۔ اس کے علاوہ ایک اور نظریہ جو رافضیوں، میں کہتا ہوں کہ اس میں کچھ ایسے نظریات کے لوگ شامل ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، کہ کربلا کی جو جنگ تھی وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ کربلا کی جو جنگ تھی وہ اقتدار کی جنگ تھی۔ تو ہم ایسے لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں اور بڑے واضح انداز سے یہ بتاتے ہیں کہ کربلا کی جو جنگ تھی
وہ ظالم، جابر اور مظلوم کی جنگ تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام شریعت محمدی نافذ کرنا چاہتے تھے، جبکہ یزید جو ہے لعنتی، وہ بھی اسلام کا نام لیتا تھا، وہ بھی اللہ اکبر کی اذانیں، اس کے دربار میں سے آوازیں آتی تھی اور ہر وقت اللہ اکبر کی اذان کی آوازیں آتی تھی، لیکن یزید کی جو شریعت تھی اس میں ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ یزید کا جو اسلام تھا اس میں جوا، شراب، نشہ حلال تھا۔ یزید اپنے مطابق شریعت نافذ کرنا چاہتا تھے، جبکہ امام حسین علیہ السلام جو دین محمدی تھا، جو اللہ تعالیٰ کا دین تھا، اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ خواتین حضرات، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ کتنا پیار تھا امام حسین کے ساتھ اپنے نانے کو، جناب رسول خدا کو۔ عید کا موقع تھا، عید کے موقع پہ سب بچے اونٹ کی سواری کر رہے ہیں، کو گھوڑے کی سواری کر رہے ہیں، تو جناب امام حسین جناب رسول خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، تو راستے میں انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ نانا، سب لوگ اپنے اپنے گھوڑوں پہ سواری کر رہے ہیں، تو میری سواری کدھر ہے؟ تو جناب رسول خدا نے یہ کہا کہ حسین، تم میری پشت پہ بیٹھو، میں تمہارا گھوڑا بنتا ہوں، تم میرا سوار بنو۔ تو میں قربان جاؤں ایسے نانے پہ اور ایسے نواسے پہ کہ جب وہ پشت پہ بیٹھ گئے اور ان کو جناب رسول خدا نے باقاعدہ گھوڑے کی طرح چلنا شروع کر دیا، اور پھر نواسے نے کہا کہ نانا، جو دوسرے لوگ سواری کر رہے ہیں گھوڑے، ان کے گھوڑوں کی لگام ہے، تو میرے گھوڑے کی لگام کدھر ہے؟ تو میں صدقے جاؤں اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ پہ، انہوں نے اپنے بال جو ہے وہ اپنے نواسے کو تھما دیے اور کہا کہ بیٹا، یہ تمہارے گھوڑے کی لگام ہے۔ تو اتنا پیار ایک نواسے میں اور ایک نانے میں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور مولا امام حسین ان کے پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، تو جناب رسول خدا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، اور جب تک امام حسین اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترتے، جناب رسول خدا سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تو اس سے بڑھ کے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک شریعت محمدی جو ہے وہ اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ یعنی کہ ایک تو حدیث ہے جو ہم نے جناب رسول خدا سے سنی، اور وہ ہم سے پہنچتے 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 کتنے لوگوں کے پاس پہنچی، اور آخر میں اس میں کوئی نہ کوئی خدا نہ خاصہ تبدیلی آ گئی، کوئی ضعیف ہو گئی، کوئی صحیح ہو گئی۔ لیکن یہ تو ایک پریکٹیکل ہے جو آپ کے سامنے کر کے انہوں نے دکھایا، اور کس لیے کر کے دکھایا؟ ہمارے لیے، کہ یہ میری آل ہے، اس سے پیار کرنا ہے، یہ جنت کے سردار ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ان کو تھامے رکھنا۔ کئی جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میرے بعد تو میں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ منسلک رہنا۔ تو خواتین حضرات، جس نواسے سے جناب رسول خدا اتنا پیار کرتے ہوں، کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اس نواسے کے ایام منائیں؟ کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اس کا احترام کریں؟ میں آپ کو یہ بات بڑی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ شریعت میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، لیکن شریعت جو ہے وہ عین ہمارا فطرت ہے۔ ہماری فطرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم محرم کے دنوں میں شادیاں کریں۔ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اور ہے۔ شریعت میں اس چیز پہ ممانعت نہیں ہے۔ میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت میں ممانعت نہیں ہے، لیکن شریعت نام ہے ہمارے ضمیر کا، کہ ہمارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ ہمارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ جو محرم کے ایام ہیں، یہ امام حسین کے دن ہیں، ہمیں امام حسین کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں پانی کی سبیلیں لگانی چاہیے ٹھنڈے، کیونکہ گرمی کی شدت ہے، اور آپ دیکھیں اس گرمی کی شدت میں بھی
इस तरह ही मजालिस होंगी, इसी तरह ही जुलूस होंगे, इसी तरह ही सारा सिलसिला होगा। और हमें नजर न्याज का एहतमाम करना चाहिए, यानी कि हम किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी आकबत संवारने के लिए। जिस तरह कहते हैं ना कि रमज़ान का महीना आया है तो कोई आपके गुनाह बाकी ना हो, इसी तरह जब मुहर्रम का महीना आए तो आप जितनी हिम्मत रखते हैं, जितनी इस्तिताअत रख रहे हैं, जितनी ताकत रखते हैं उतना करें। आपसे ये नहीं कहते कि आप बड़ी बड़ी सबीलें लगाएं। आप शिकंजी बना लें, आप नमक वाली शिकंजी बना लें, चीनी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कोई ना कुछ ना अपने अंदाज में। कुछ लोग हलीम बनाते हैं, कुछ लोग नजर न्याज में बहुत कुछ लोग करते हैं जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, साहिब इस्तिताअत लोग हैं। लेकिन आपको जितनी हिम्मत है आपके अंदर, आप करें जरूर, क्योंकि आप ये करके देखें, उसके बाद आप देखें कि आपकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ेगा। तो ख़वातीन हज़रात, ये है आज का मेरा टॉपिक कि जो आपने आने वाले नस्लों को बताना है कि रमज़ान का महीना, रबीउल अव्वल का महीना और मुहर्रम का महीना। रमज़ान के महीने में हम अल्लाह ताला का महीना इबादत करते हैं, रबीउल अव्वल में हम जनाब रसूल खुदा की विलादत का महीना है, हम जश्न मनाते हैं। और मुहर्रम का महीना जो है वो इमाम हुसैन के गम का महीना है, उनकी याद ताज़ा करने का महीना है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको आंसर करूँगा। अपना, अपने गिरदनवा का और मुल्क पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और टॉपिक पे अगली वीडियो में। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।